إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے، جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تھوڑی سی کاوش کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان سعادت مند اپنے بندوں میں شامل فرمائے جن کو یہ قدر والی رات نصیب ہو جائے۔ پانی پلا دیں جس ساتھی نے پینا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو خوش نصیب اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے قدر والی رات کو پا لیں گے۔ آج پہلی تاکرات تھی، ہمارا اللہ اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کر لے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ بس اوقات انسان کا وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کا صلہ اللہ بہت زیادہ عطا فرماتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ صرف چند باتیں اجر عظیم بھی میسر ہو جائے ہمیں، اس سے بھی ہم محروم نہ رہیں اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہ لگے۔ آج آپ نے سورۃ زمر کے بعد سورۃ المؤمن کی تلاوت سماعت کی ہے، سورۃ حامیم سجدہ، اور سورۃ زخرف کی کچھ آیات کچھ حصہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کے اندر شروع میں ہی اپنی بعض صفات کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صفات میں سے پہلی اپنی صفت بیان کی کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ پھر فرمایا میں اپنے بندوں کی توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود تمہارا نہیں جو تمہارے گناہ معاف فرمائے، جو تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا کہ عرش عظیم اٹھانے والے جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے جو ارد گرد جمع ہیں، یہ تمام کے تمام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے ملائکہ ان لوگوں کے لیے جو بخشش مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، رب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ ملائکہ کی ڈپٹی لگاتے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے آپ نے بخشش کی دعا کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ جب ڈپٹی لگا دے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے دعا نہیں کر رہے، رب کے حکم سے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، آپ نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، بس آپ ان لوگوں کو معاف فرما دیں جنہوں نے توبہ کی
اور آپ کی راہ کی پیروی کی، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اب کتنی خوبصورت دعا ہے جو ملائکہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے رب آپ انہیں ہمیشہ رہنے والی اس جنت کے اندر داخل فرما دے جس جنت کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ اور اس کے ساتھ آگے اور خوبصورت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تو آپ نے جنت میں داخل کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولاد کو، اور ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے جو ان کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن والدین سمیت اپنی جنت کا مہمان بنائے۔ کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ جب انسان ایک پورے خاندان کے ساتھ اپنی رب کی جنت کا مہمان بن رہا ہوگا۔ اور یہ ملائکہ نے صرف ایک بندے کے لیے نہیں کی، اس کی اولاد کے لیے بھی کی ہے، اس کی بیویوں کے لیے کی ہے، اس کے والدین کے لیے کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو جب یہ روح اعلیٰ علیین کے اندر پہنچتی ہے جہاں اور فوت شدہ مومنوں کی، مسلمانوں کی روحیں موجود ہیں، یہ جب وہاں پہنچتی ہے تو وہ روحیں ایسے خوش ہوتی ہیں جیسے تمہارا کوئی گم شدہ تمہیں واپس ملے تو تم خوش ہوتے ہو۔ اور پھر وہ پوچھتی ہیں بتا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ باپ دادا جو قریبی اولاد اس نے چھوڑی ہوتی ہے، جو اس کے زندہ ہوتے ہیں جب وہ فوت ہوا ہوتا ہے، وہ تمام کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر یہ دوسری روحیں کہتی ہے کہ یہ ابھی تھکی تھکی آئی ہے، اس کو تھوڑی دیر آرام کرنے دو، فریش ہونے دو۔ جب یہ روح فریش ہو جاتی ہے تو پھر ان کی گفتگو دوبارہ آپس میں شروع ہوتی ہے۔ تو یہ روح پھر بتاتی ہے کہ فلاں فلاں جس کا آپ پوچھ رہے تھے وہ تو میرے سے پہلے آ چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ روحیں آپس میں افسوس کرتی ہیں جو ہمارے اندر نہیں آئی، اس کا مطلب وہ جہنم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے اگلی بڑی خوبصورت بات کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، ماں باپ چلے گئے، دعاؤں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اصل میں نا ہمارے اعمال کی ہی وجہ سے وہ سلسلہ بند ہوا، ورنہ بند ہونے والا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روح سے فوت ہونے والے جو اس کے پہلے والدین ہیں وہ پوچھتے ہیں بتا میری اولاد کا کیا حال ہے۔ جب یہ روح بتاتی ہے کہ تیری اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، بھلائی کا کام کر رہی ہے، گناہ سے بچی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روحیں اللہ کی جنت سے اعلیٰ علیین میں سے رب سے دعا کرتی ہے اللہ ان کو برکت عطا فرما دے۔ اللہ میں نے اپنی اولاد کو نیکی پر چھوڑا تھا، میرے آنے کے بعد میری اولاد نے نیکی کا راستہ نہیں چھوڑا، میرے مالک ان پہ اپنی رحمتیں فرما دے۔ اس کا مطلب دعائیں تو آج بھی ملتی ہیں، اگر انسان صحیح معنوں میں ماں باپ کے لیے دعا کرے رب کی رحمت برسے، دعائیں اللہ صبر دے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے ہماری بدقسمتی کہ ہم ماں باپ کے احسان فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ جس انداز سے چل رہے ہوتے ہیں ہم اس کو حقیر بنا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں واہ یہ بھی کوئی کرنے والے کام تھے جو باپ دادا ہمارے کرتے رہے ہیں، ہم تو سمجھدار ہیں، وہ نہ سمجھتے۔ جب یہ سوچ شیطان پیدا کرتا ہے میرا رب وہ نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شر سے محفوظ فرمائے، اور ایسی رب نعمتیں چھینتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی تو تھوڑی سی مزدوری کر کے زندگی اچھی بسر کر کے گئے، اسی اولاد کو پال پوس کے گئے، اسی اولاد کے لیے سب کچھ کر کے گئے، وہی ماں باپ اسی ہی کاروبار کے اندر، اسی معاملات کے اندر اس اولاد کی پرورش کر کے، ان کی شادیاں کر کے، ذمہ داریاں پوری کر کے گئے۔ آج اولاد کے لیے نہیں، یہ کام تو باپ نے اچھے ہی کیا تھا، ان کو اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ جب ایسی سوچ شیطان کی طرف سے آتی ہے تو اللہ کی نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے، ساری زندگی میں محتاجی گزرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اولاد، ماں باپ، بیوی بچے، یہ تمام کے لیے اللہ کے ملائکہ دعا کرتے ہیں،
اور پھر یہ ملائکہ کہتے ہیں اللہ آپ بے شک زبردست حکمتوں والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کافر ہی رب کی آیات کو جھٹلائے گا، مومن ہو کر رب کی آیات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صورت کے اندر زمین پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی ٹھاٹ بھاٹ زمین کے اوپر جن کے قدم نہیں لگتے تھے، جو لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے ہم بھی سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ دنیا کے اندر ہی گمراہ ہو جائیں گے۔ فرمایا گمراہ انسان ایسی سوچ پیدا کر سکتا ہے، مومن کبھی ایسی سوچ پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اسی سورۃ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوں گے، اور تکرار سے اللہ تعالیٰ یہ آواز نکالیں گے لمن الملک اليوم۔ جتنے بھی دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں یہ سارے رب کی عطا کے ساتھ چلے ہیں، اللہ نے ان کو عارضی بادشاہ دی ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ تھی ہے ہمیشہ رہے گی، اور سب نے رب سے بادشاہی لی ہے، اللہ نے حکومتیں دی ہے، ایک وقت ہے میرے مالک نے چھین بھی لی ہے، لیکن اللہ قیامت کے تمام سے یہ سوال کر رہے ہیں لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ قرآن نے منظر بیان کر دیا جو دنیا میں بڑے بڑے دعوے دار تھے، کسی کی زبان نہیں چلی، رب کی ذات نے پھر خود ہی اعلان کیا للہ الواحد القہار، فرمایا لوگ آج اس واحد اور قہار کی بادشاہی ہے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور میں اس کو پڑھتے ہوئے غور کر رہا تھا، اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چن لے اور اعزاز دے دے، دنیا ساری میں جو مرضی کرتی ہے اس کے اعزاز کو نہیں توڑ سکتی۔ سلسلہ حدیث سیاح کے اندر روایت ہے کہ یہ عرش والا مالک و خالق جو ہمیں اس وقت کا منظر بتا رہا ہے کہ کس کی بادشاہی ہے، اتنا غضبناک کوئی بولنے کے لیے ہمت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں طویل سجدہ کروں گا، ایک ہفتے کا سجدہ کروں گا، 7 دن 7 راتیں، کتنا طویل سجدہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ رب کو منانا ہے تو رب کے سامنے گرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے عاجزی سے سر جھکانا پڑے گا۔ جب یہ کشانی زمین پر ہوئی اور تنہائی کے اندر ہوئی، یہ رات بڑی قیمتی، اپنی اپنی تنہائی میں اکیلے میں ذرا اپنے رب کے سامنے رونے کی شکل ہی بنا کے دیکھیے رب کی رحمت کیسے بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی انسان کا تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، رب کا ڈر رکھتے ہوئے، مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں آنسو آ جائے، مکھی کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اللہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی جو آگ ہے اس کو سارے سمندر میں مل جائے نہیں بجھا سکتے، لیکن یہ کتنا مومن خوش قسمت ہے جس کا چھوٹا سا آنسو جہنم کی آگ کو اس کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو اللہ کے سامنے رونے والی شکل ہی بنا لے، یعنی کہ رب کے سامنے رونے والی شکل ہی بنا لے تو رب کی رحمتیں بے بہا میں برسے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اتنا طویل سجدہ کرنے کے بعد جب میرا رب حکم دے گا ارفع رأسک سل تؤطع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے تو سوال کیجئے۔ یہاں میں مفسرین نے بڑا خوبصورت منظر پیش کیا کہ اللہ اس دن ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جو پیغمبر کو رب کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھ لو پیغمبر سائل ہے، مانگنے والا ہے، میں رب بھی ادا کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ اس دن بھی اللہ نے منظر دکھا دیا کہ عطا میری ہے، پیغمبر سوال کر رہے ہیں میں عطا کروں گا۔ حالانکہ اللہ کہہ سکتے تھے سر اٹھا جو مرضی فیصلہ کر دو، نہیں فرمایا سر اٹھائیے سوال کیجئے میں عطا کروں گا۔ اللہ نے سمجھا دیا تاکہ دنیا میں توحید میں خلل نہ آئے، اس منظر کو سامنے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے تو اللہ سے میں عرض کروں گا اس سجدے کے بعد جب اللہ فرمائیں گے کہ سوال کیجئے، میں کہوں گا اللہ
اس امت کا اس قوم کا حساب لے لیجئے، جو جنت میں جانے والے جنت میں بھیج دیجئے، جن کے اعمال جہنم والے ہوتے بھیجیے، کا حساب لے لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ میرے سے پوچھے گا آغاز حساب کا کہاں سے کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے دائیں دیکھوں گا تو میرا ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا، میں اس کو پکڑ کے آگے کروں گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنا وہ عظیم انسان ہے کہ جس کو میرے پیغمبر قیامت کے دن آگے کرنے ہیں کہ اللہ اسی سے آغاز کر لے حساب کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو غضبناک ہوگا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے اعمال تو اتنے نہیں ہیں پر میں نبی علیہ السلام ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے قیامت کو اللہ مجھے ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دے گا۔ یہ محبت ہی بڑی سعادت ہے۔ ان ہستیوں سے محبت کیجیے تاکہ قیامت کے دن میں رسوائی سے بچ جائیے، رب کی رحمت آ جائے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز پانے والا اتنا عظیم انسان، اس انسان سے محبت کر لیجئے اور یہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ اللہ کے غصے کو قیامت کے دن اگر ٹھنڈک پہنچے گی تو صدیق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا رب چکائے گا، اور دیکھ لو اللہ کیسے چکا رہا ہے۔ اتنے غضب غصے میں ہے، رب نے غصے ٹھنڈا کر دیا، اور اللہ کہے کہ محبوب اس کی زندگی کے کس حصے کا حساب لینا ہے، یہ بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بات لمبی ہوگی، میں اس طرف سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات جب اتنے غصے کے اندر ہوگی، وہ منظر میں نے اور آپ نے سامنے رکھنا ہے، تو جس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا ہوا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گے۔ اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ جہنم کی آگ اس آنکھ پر، اس چہرے پر، اس جسم پر حرام کر دیں گے جس جسم کے یہ عظیم حصہ ہے پورے جسم کا، انسان کی پیشانی، انسان کا چہرہ۔ جب یہ چہرہ اللہ کے سامنے تنہائی میں آنسو بہا کر گیا یا رونے والی شکل بنا کر گیا، رب کی ذات بڑی جلال کے اندر آئی ہوئی، غضب کے اندر آئی ہوئی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بھی ذکر کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کا اللہ نے تذکرہ کیا جو فرعون کے پاس تھا، اقتدار کے اندر، طاقت میں تھا، فرعون کا بڑا خاص مشیر تھا، لیکن اسلام قبول کر چکا تھا، اسلام کو اس نے چھپایا ہوا تھا، اسلام کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے پھر اقرار کیا، یعنی کہ حالانکہ پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، جب رب کے پیغمبر کی شہادت کی باری آئی اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اور اس نے کہا فرعون کو کہ ایسے بندے کو قتل کرتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس نوجوان نے بھی یہ جملے کہے ہیں، صدیق نے بھی، کعبۃ اللہ کے اندر جب مشرکین مکہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈالا تھا، صدیق نے آ کر چھڑایا تو یہی جملہ کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے انسان کو قتل کرتے جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، یعنی کہ ان کا قصور کیا تھا۔ اور یہاں پہ میں اور آپ فکر کریں، ہم تو اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، رب بھی کہہ رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی شرک کا راستہ چل رہا ہے۔ وہ رب کا معنی سمجھتے تھے، رب کہتے کسے ہیں، وہ لفظ رب کو پہچانتے تھے۔ آج ہم سارا دن رات لفظ رب پڑھ لیتے ہیں، پہچانتے نہیں کہ اس کا کیا اصل مقصد ہے۔ رب کہتے ہی اس ہستی کو ہے جس ہستی نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، وہاں کے رحم میں بھی، اور قیامت کے دن بھی پورا کرے گی۔ تو ایک ہی ہستی ہے جسے رب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس پارے کے اندر آیا ہے، فرمایا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تم مستقاموا پہ ڈٹ گئے، تتنزل
علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ پھر اللہ نے بھی ایسا اعزاز دیا، فرمایا ملائکہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں خوف نہ کر، دنیا چھوڑ رہا ہے غم نہ کر، یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے اس کا غم نہ کر، ہم تیرے دوست ہیں، آج بھی تیرے ساتھ ہیں، قیامت کو بھی تیرے ساتھ رہیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چل اللہ کی جنت کی طرف جس کا اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اعزاز اسی انسان کو ملتا ہے جو رب کہے گا اس کے اوپر ڈٹ جائے، پھر کوئی دائیں سے کہے، کوئی بائیں سے کہے، کوئی سامنے سے، جو مرضی کو تانے میرے دے ان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، میں نے ماننا ہے، اس سے میں مان ناراض ہوں، باپ ناراض ہوں، باپ دادا اپنے بگانے جتنے ناراض ہوتے ہیں وہ سارے رشتے چھوڑتا ہے، لفظ رب کی پاسداری کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے اس شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اعلان کیا اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتا ہوں، اور فرعونیوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم کھلی نشانیاں بھی دیکھ چکے ہو، اگر بالفرض وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا تو اس کے گناہ کا وبال تو اسی پر ہوتا، لیکن اگر وہ سچا ہے، جس عذاب کی وعید تمہیں سناتا ہے تو وہ لازم تم پر عذاب آ کر رہے گا، اور ایسے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، یعنی کہ اسی کے پاس رہنے والا انسان ہی اس کو تبلیغ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے اسے اعزاز اس لیے دے دیا تھا کہ اس نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے تم پر پچھلی امتوں کی طرح کوئی عذاب نہ آ جائے۔ پھر اسی نے تذکرہ کیا کہ قوم نوح کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے اوپر کیسے عذاب نازل کیے ہیں، ہے اسی کے میدان میں رہنے والا، اسی کا مشیر ہے، جب اسلام کی سمجھ آ گئی اسی کے سامنے ڈٹ کر تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اسی بارے میں اعلان کیا کہ تم مجھے جب قیامت کا دن قائم ہوگا اس دن کامیابی اس انسان کی ہوگی جو رسولوں کی اطاعت و اتباع کرتا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاریں سنوں گا، فرمایا جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا فرمایا اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ نے اس مقام میں اپنی پکار اپنی عبادت کے ساتھ اگلا جواب دیا کہ اگر مجھے نہیں پکارو گے، میرے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں اختیار کرو گے تو یہ تکبر کی علامت ہے، اور اسی کے اندر ہی تم رسوا ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن یہ رسوائی تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ جو عظیم دن ہے اللہ ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔